اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں جیسے وہ میرے بارے گمان رکھتا ہے۔ تو ہم صوفیاء کے پیروکار ہیں، تو میں کہتا ہوں میرے سارے مسلمان بھائی جنت میں جائیں، یہ میرے لیے زیادہ خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو سوچ کے مالک ہیں، ایک حکایت ہے، روایت ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، لیکن ہمارا عقیدہ ایسا ہی ہے۔ قیامت والے دن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو فرمائے گا کہ تو چل دوزخ میں، تیرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ کیا میری آخری خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہے گا کہ دوزخ میں نا میرا وجود ڈال کے نا میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے، اتنا بڑا کر دیا جائے کہ پوری دوزخ میں ہی پھیل جاؤں، اور جتنا عذاب ہے وہ صرف مجھے ملے، میرے علاوہ کسی اور کو سزا نہ ملے، میرے علاوہ کسی اور کو سزا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ سوچ پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے دوسروں کا بھلا چاہا، خود کو جلوانا پسند کیا اور دوسروں کو جلنے سے بچانا پسند کیا، تو کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی دوزخ سے بچانے والا ہے؟ تو بندہ ہو کے دوسروں کو بچانا چاہ رہا ہے، تو کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی دوزخ سے بچانے والا ہے؟ جا، میں نے تجھے بھی دوزخ سے آزاد کر دیا۔ ہم تو بھائی سوچ کے مالک ہیں، ہم نے دروازے نہیں 12 دریاں کھولی ہوئی کہ آ جاؤ اسلام میں آ جاؤ۔ ہم ان ملاؤں کی طرح نہیں جنہوں نے 12 دریاں کھولی ہوئی، نکلو اسلام سے، نکلو اسلام سے، تم بھی مسلمان نہیں ہو، تم بھی مسلمان نہیں ہو، تم بھی مسلمان، نکلو اسلام سے۔ اب تو کہتے ہیں جو سنی نہیں وہ مسلمان نہیں، چلو پہلے سنیت سے خارج کرتے ہیں پھر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوٹی چھوٹی بات۔ تو یاد رکھ لیں یہ نبوت کے غیر اعلانیہ دعوے، نبوت کے چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو اٹھا کے اسلام سے باہر پھینکنا نا، بلکہ مولوی صاحب کو جس نے نہ مانا وہ دین سے خارج ہو گیا۔ یہ نبوت کے غیر اعلانیہ دعوے، یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے بارے جیسے گمان رکھے گا میں تیرے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا، اگر تو مجھے رحیم و کریم سمجھے گا میں رحمت والا معاملہ کروں، اگر تو مجھے قہار و جبار سمجھے گا چاہے دوسروں کے لیے تو تیرے لیے نہیں ہوں گا میں۔ نہیں تو چاہتا ہے باقی سارے دوزخ میں جلیں تو اکیلا جنت میں جائے، تو اس کا عذاب اور کیا تیرے لیے بھی پھر وہی ہوگا۔ آخری بات سمجھے میرے بچوں، میرا مقصد سمجھ، آپ میں سے کچھ اس سوچ کو اگلی نسلوں تک پہنچانے والے ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سوچ لی ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں نا، تو انشاءاللہ آپ میں ایسے لوگ ہوں گے جو میری سوچ کو مرنے نہیں دیں گے، اور یہ سوچ اصل میں مولا علی کی سوچ ہے جو ہمیں نسل در نسل ملی ہے۔ سمجھ آئی بات ہی نہیں؟ آخری بات سمجھے، مجھے بتائیے اگر کسی کے اعمال تلے بھی تو کیا ایک گناہ ہونے پر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا؟ اگر کسی بندے کے 49 بھی گناہ ہوئے، کیا اور 51% بھی نیکیاں ہوئیں تو وہ جنت چلا جائے گا کہ نہیں؟ بولے نا، 49% بھی گناہ ہوئے، 51% بھی نیکیاں ہوئیں، جنت چلا جائے گا کہ نہیں؟ اور بھائی ترازو برابر ہوگا یا نیچے اوپر ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو اتنی شدت کیوں، اتنی نفرت کیوں پھر اہل اسلام سے؟ اللہ ہمارے سینے وسیع فرمائے، اللہ ہمارے سینوں میں وسعت پیدا فرمائے، ٹھیک ہے، اور ہمیں صوفیہ اولیاء اللہ کے مشرب پہ زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اللہ سخت قسم کے متشدد علماء سے پناہ عطا فرمائے، ان کے رستے میں بھی شر ہے، اللہ ان سے پناہ عطا فرمائے۔